السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ جو آج کی ویڈیو ہے بیسیکلی وہ یاجوج اور ماجوج اور بنی اسرائیل کے جو تعلق ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ ایک پرسار جو ربط ہے، یہ انسانیت کے لیے عبرت کا جو خزانہ ہے۔ اس پہ میں نے دوبارہ سے اس ٹاپک کو اسی وجہ سے کور کیا ہے، جو یاجوج اور ماجوج ہے اور بنی اسرائیل کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک دیوار نہ صرف پتھر اور لوہے کی بلکہ وقت اور تقدیر کی، ایک ایسی دیوار جو انسانیت کو ایک ایسی طاقت سے لگ کی ہوئے جس کا تصور جو ہے وہ روح کو بھی کپا دیتا ہے۔ یاجوج و ماجوج قرآن و پاک انہیں ایک ایسی قوم کے طور پر پیش کرتا ہے جو زمین پر فساد پھیلانے والی ہیں، تو بے شمار اور وحشی ہیں، جن کی الغار قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ یاجوج و ماجوج کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں انہیں روک کر رکھا گیا؟ پھر اسی تناظر میں ذہن ایک اور عجیب و غریب گروہ کی طرف مڑتا ہے، بنی اسرائیل، وہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمت، واضح ہدایات اور زمین پر نمایاں مقام عطا کیا۔ انہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دلائی، ان پر من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے آسمان سے سایہ فراہم کیا، انہیں تورات جیسی عظیم کتاب دی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کا سفر مسلسل جو ہے وہ نافرمانیوں، بغاوتوں، عہد شکنی اور اللہ کی نعمتوں کو فراموش کرنے کی المناک داستان بھی تو ہے۔ ان دونوں گروہوں یاجوج ماجوج اور بنی اسرائیل کے درمیان قرآن و حدیث میں ایک پرسرار سا ربط دکھائی دیتا ہے۔ کیا بنی اسرائیل کی سرکشی اور زمین میں فساد پھیلانے کی روش یاجوج ماجوج کی تباہ کن صفات کی ایک پیش کی جھلک تھی، یا پھر بنی اسرائیل کے تاریخی انسانی تکبر اور اللہ کے کام سے روگردانی جو خوفناک نتائج نکلتے ہیں، ان کی ایک واضح مثال ہے جس کا منطقی اور انتہائی نقطہ یاجوج و ماجوج کی عالمی تباہی ہے۔ ذوالقرنین کی عظیم دیوار کا تذکرہ سورہ کہف میں کیوں ہے؟ کیا اس دیوار کے گرنے کا وقت مقدر ہے یا پھر انسانوں کو اپنے مال کی وجہ سے آئے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں ان گہرے سبق کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو ان دونوں قصوں میں پوشیدہ ہیں۔ یہ محض ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے آئینہ ہے جو ہمیں اپنے اجتماعی اور انفرادی رویوں پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اسرائیل کی راہ بیسیکلی یہ جتنی بھی ترقی ہے، یہ سرکشی بنی اسرائیل کی راہ پر تو نہیں ڈال رہی، ہمیں بھی، اور کہیں ہماری اجتماعی اور بیسی ظلم پر خاموشی یاجوج ماجوج کے ظہور کے لیے زمین تو نہیں موار کر رہی ہے۔ آج میں آپ کو اس ساری داستان کی جو ہے نا اس کی گہرائی میں آپ کو جانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے سبق ہم حاصل کریں گے۔ یاجوج ماجوج اور بنی اسرائیل کا ذکر اسلامی تعلیمات میں نہ صرف تاریخی والے سے بلکہ غیر نظریاتی، اخلاقی اور آئندہ کے تناظر میں بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان دونوں کے مابین قرآن و حدیث میں جو ربط بیان ہوا ہے وہ محض اتفاقی نہیں ہے بلکہ انسان کی فطرت، اس کے رویوں، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق، نافرمانی کے نتائج اور آخرت کی نشانیوں کا ایک مربوط نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ انبیاء کی 96 اور 21 اور سورۃ کہف کی 93، 18 اور 98 میں یاجوج اور ماجوج کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ انہیں ایک بہت بڑی تعداد والی افساد انگیز اور وحشت زدہ قوم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ کہف میں ان کا تذکرہ ایک عظیم حکمران ذوالقرنین کے واقعے کے حوالے سے آیا ہے۔ ذوالقرنین نے اپنے مشق کی سفر کے دوران ایک ایسی قوم کو پایا جو ایک پہاڑی درے میں رہتی تھی اور یاجوج ماجوج کی الغار اور ظلم و بربریت سے بے حد پریشان تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی، انہیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے ایک مضبوط رکاوٹ بنانے کی التجا کی۔ ذوالقرنین جنہیں اللہ نے وسائل اور حکمت عطا کی تھی نے لوگوں کی مدد کی اور انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے ایک مضبوط دیوار کی بنیاد رکھی، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا تاکہ یاجوج ماجوج نہ صرف اس پر چڑھ سکیں نہ اسے کھود سکیں۔ یہ دیوار اتنی مضبوط اور ناقابل عبور تھی کہ یاجوج اور ماجوج اس کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے۔ قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت تھی، یعنی سورۃ کہف کی 97، 98 کے یعنی پس نہ وہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرا رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس زمین کے برابر کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یاجوج ماجوج کی شناخت اور ان کے موجودہ مقام کے بارے میں بہت ساری کیسے رہی ہیں۔ کچھ انہیں شمالی ایشیا یا قفقاز کے علاقوں سے جوڑتے ہیں اور کچھ جدید طاقتوں کی علامت سمجھتے ہیں۔ تاہم قرآن و حدیث میں ان کی جغرافیائی جو پوزیشن ہے اس کی صورت نہیں ہے۔ اصل توجہ ان کی تباہ کن صفات اور ان کے ظہور کو قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر بیان کرنے پر ہے۔ حدیث مبارکہ میں یاجوج و ماجوج کی ہیبت ناک تصویر کشی کی گئی ہے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ اپنے قید سے نکل کر زمین پر پھیل جائیں گے تو ہر چشمہ پی جائیں گے، ہر چشمے کو وہ پی جائیں گے اور ہر دریا کو وہ خشک کر ڈالیں گے۔ ان کی تباہی اتنی وسیع ہوگی کہ زمین پر کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کھودتے کھودتے جب آسمان تک پہنچ جائیں گے تو اپنے تیر اوپر پھینکیں جو خون آلودہ واپس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اوپر والوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ صحیح مسلم۔ یہ ان کا انتہائی خونخوار اور مغرور مزاج کی غمازی کرتا ہے۔ ان کا خاتمہ بھی معجزاتی طریقے سے ہوگا جب اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جو ان سب کو ہلاک کر دیں گے۔
بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات و کرام سے انہیں نوازا. انہوں نے فرعون کی غلامی سے نجات دی، دریا کو پھاڑ کر رستہ دیا، فرعون اور اس کی فوج کو غرق کیا، صحرا میں من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا کی، بادلوں کا سایہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات جیسی آسمانی کتاب دی. انہیں ایک برگزیدہ قوم یعنی کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 کا مخاطب کیا گیا کہ انہیں فلسطین کی مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن ان کا سفر نافرمانیوں، عہد شکنیوں، ضدیوں اور اللہ کی نعمتوں کے انکار کا ایک طویل المیہ ہے. بار بار انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی توپ کلام الہی ہونے کے دوران ہی انہوں نے سونے کے بچڑے کی پرستش شروع کر دی. سورۃ بقرہ کی 51-54 میں جہاد سے مقدس سرزمین پر داخلے کے وقت انہوں نے اپنے طاقتور دشمنوں سے لڑنے سے انکار کر دیا، جس پر انہیں 40 سال کے لیے صحرا میں بھٹکنے کی سزا ملی. سورۃ مائدہ کی 20 اور 26 ہے. احکام الہی میں تبدیلی، انبیاء کو شہید کیا، تورات کے احکام کو مسخ کیا اور اپنی خواہشات کے مطابق بدل ڈالا. سورۃ بقرہ کی 74، مائدہ کی 13 ہے. حسد اور بغض، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشن گوئی کے باوجود حق کو جاننے کے بعد بھی حسد کی بنا پر انکار کیا. سورۃ بقرہ کی 99 اور 90 ہے. فساد الفرقات، دنیا میں فساد پھیلانے، قتل و غارت گری اور ظلم و ستم میں ملوث ہے. المائدہ کی 64 ہے. نعمتوں کی ناقدری، بار بار اللہ کی نعمتوں کو فراموش کیا اور ان پر غرور کیا اور ناشکری کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے نتیجے پر ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کی، انہیں مختلف ظالم قوموں کے تسلط میں دے دیا. یہ بابل کے سیرے بعد ازاں رومیوں کی غلامی جیسی مصیبتوں ان پر نازل ہوئی. ان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انہوں نے اللہ کے احکام پر چلنے اور انبیاء کی اطاعت کی، انہیں عروج حاصل ہوا، اور جب بھی انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو ان پر زوال آ گیا. یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جہاں یجوج ماجوج بنی اسرائیل کے غیری نظام میں ربط قائم ہوتا ہے. نمبر 1، فساد فی الارض کا مشترکہ وصف. قرآن مجید میں دونوں گروہوں کو زمین پر فساد پھیلانے والا قرار دیتا ہے. بنی اسرائیل کا فساد ان کی عہد شکنی، ظلم، انبیاء کا قتل، حق کو چھپانے کی صورت میں تھا. یجوج ماجوج کا فساد ایک عالمی، جسمانی اور تباہ کن یلغار کی صورت میں ظاہر ہوگا. دونوں ہی نظام عدل اور توحید کے دشمن ہیں. بنی اسرائیل کی سرکشی در حقیقت انسانیت میں پائے جانے والے اس فسادی عنصر کی ایک مخصوص تاریخی مثال ہے، جس کا انتہائی اور عالمگیر اظہار یجوج ماجوج کی صورت میں ہوگا. نمبر 2، بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے اور اس کی چہتی قوم قرار دے کر تکبر کا مظاہرہ کیا. یجوج ماجوج کا آسمان پر تیر چلانا، یہ سمجھنا کہ انہوں نے اوپر والوں کو بھی قتل کر دیا، ان کے انتہائی مغرور اور اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے رویے کی واضح علامت ہے. یہ دونوں ہی اللہ کی حکمیت اللہ کو چیلنج کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور اس کے نتائج. تیسرے نمبر پر بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کھل کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور سزا پائی. یجوج ماجوج کو بھی ذوالقرنین کی دیوار کی صورت میں اللہ کی رحمت نے روک رکھا تھا، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ رحمت دیوار ٹوٹ جائے گی اور ان کی تباہی کا رستہ کھل جائے گا. دونوں واقعات اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنے کے خوفناک انجام کی طرف اشارہ کرتے ہیں. نمبر 4، عذاب الہیہ کی مختلف شکلیں. بنی اسرائیل پر عذاب مختلف شکلوں میں آیا. قحط، طاعون، دشمنوں کی غلامی، منتشر ہونا. یجوج ماجوج کا ظہور اور ان کی تباہی بھی قیامت سے پہلے آنے والے ایک عظیم عذاب الہی کی شکل ہے جو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. دونوں ہی اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں آنے والی سزاؤں کی مثالیں، ایک محدود تاریخی تناظر میں اور دوسری آخری زمانے کے عالمی تناظر میں. نمبر 5، نشانی کے طور پر اہمیت. دونوں گروہ اللہ کی قدرت، اس کے عدل، اس کے وعدوں کی نشانی ہے. اسرائیل کی تاریخ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عہد الہیہ سے منحرف ہوں. یجوج ماجوج کا ظہور قیامت کی قربت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے. یجوج ماجوج کے قید کے اہم ذریعہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار تھی. قرآن اس دیوار کو رحمت من ربی کہتا ہے، لیکن یہ رحمت ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کے گرنے کا وقت مقرر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دیوار کا گرنا محض ایک طے شدہ الہیہ وقت پر منحصر ہے، یا پھر انسانوں کے اپنے اعمال، ان کی سرکشی، ظلم و فساد اور اللہ کی ناشکری اس وقت کو قریب لانے کا سبب بنتے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں ایک دوسرے کا سبب بنتی ہیں. انسانیت کا گناہوں میں غرق ہونا، ظلم کا عام ہونا، دین سے دوری، یہ سب وہ عوامل ہیں جو اس عظیم فتنے یجوج ماجوج کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں. گویا ذوالقرنین کی دیوار در حقیقت انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے گرے گی. جب زمین پر فساد اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، جب اب انسانیت اپنی سرکشی میں بنی اسرائیل کی تاریخ کو دہرانے پر تلی ہوگی، تب ہی اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور وہ رکاوٹ ہٹا دی جائے گی. یجوج ماجوج اور بنی اسرائیل کے قصے محض دلچسپ یا مستقبل کے واقعات کا مجموعہ نہیں، ان میں پوشیدہ گہرے اسباق جو ہر دور کے انسان خصوصاً موجودہ امت مسلمہ کے لیے بے حد اہم ہیں. نعمتوں کی قدر و شکر گزاری. بنی اسرائیل کی طرح ہم پر بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. دین اسلام کی نعمت، علم کی نعمت، وسائل کی نعمت، کہیں ہم بھی ان نعمتوں کی ناقدری اور ان پر غرور اور ناشکری کے مرتکب تو نہیں ہو رہی. شکر گزاری ہی نعمتوں میں اضافے اور ان کی بقا کا ذریعہ ہے. نمبر 2، عہد الہیہ کی پاسداری. ہم نے بھی اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ صرف اسی کی عبادت کریں گے، اس کے احکام پر چلیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. کیا ہم بنی اسرائیل کی طرح عہد شکنی احکام میں تبدیلی اور دین سے تجاوز تو نہیں کر رہے؟
وفاداری ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ نمبر 3، فساد فی الارض سے پرہیز۔ ظلم، جھوٹ، دھوکہ دہی، رشوت، سود، قتل و غارت گیری، ماحول کو تباہ کرنا، یہ سب زمین میں فساد پھیلانے کی شکلیں۔ قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ فساد پھیلانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہمیں اپنے انفرادی جو ہے نا اور اجتماعی مال کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم بھی چاہے کسی بھی سطح پر فساد پھیلانے کا سبب تو نہیں بنا رہے۔ کیا ہماری ترقی اور لالچ کی دوڑ میں ہمیں یاجوج ماجوج کی صفات کی طرف تو نہیں لے جا رہی؟ نمبر 4، تکبر سے بچاؤ۔ بنی اسرائیل کا تکبر اور یاجوج ماجوج کے غرور امیز سوچ دونوں ہی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ہمیں اپنی قومی یا انفرادی کامیابیوں پر غرور اور دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی ذاتی کوشش کا نتیجہ قرار دینے سے بچنا ہوگا، اور حقیقی کامیابی اور عاجزی پر اللہ پر توکل میں ہے۔ نمبر 5، نشانیوں پر غور و فکر۔ یاجوج ماجوج کے ظہور جیسی قیامت کی نشانیاں محض خوف پھیلانے کے لیے نہیں بتائی گی، ان کا مقصد ہمیں بیدار کرنا ہے، بیسیکلی ہمارے اعمال کی اصلاح کی طرف راغب کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور تیار ہو جانا چاہیے۔ نمبر 6، اللہ پر توکل اور امید۔ اگرچہ یاجوج و ماجوج کا فتنہ عظیم ہوگا، لیکن قرآن و حدیث میں ان کی تباہی کا واضح ذکر بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی طاقت چاہے وہ کتنی ہیبتناک کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں۔ مومن کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے، نیک جو ہے نا اعمال کرتا رہے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں جہاں سزائیں ہیں وہیں توبہ قبول ہونے اور اللہ کی رحمت کی وسیع ہونے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ یاجوج ماجوج اور بنی اسرائیل کے واقعات محض کسی کہانیاں نہیں بلکہ انسانیت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصب کردہ وارننگ سگنلز ہیں، اور ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ نافرمانی، فساد، تکبر، ناشکری کے راستے کا انجام ہمیشہ تباہی رسوائی ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل کی صورت میں ایک قوم کی ہو یا یاجوج ماجوج کی صورت میں پوری انسانیت کی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک ٹچ سٹون ہے جس پر ہم اپنے اجتماعی کردار کو پرکھ سکتے ہیں۔ کیا ہم ان غلطیوں کو دہرا رہے ہیں؟ یاجوج ماجوج کا فتنہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر انسانیت اپنی سرکشی پر قائم رہی تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہوگا۔ ذوالقرنین کی دیوار جو ہے وہ بیسیکلی آج ہمارے ارد گرد بھی کئی دیواریں ہیں جو ہمیں تباہی سے بچا رہی ہیں۔ دین کی تعلیمات، اخلاقی اقدار اور قانون کا احترام، انصاف کا نظام، لیکن اگر ہم خود ہی ان کی دیواروں کو کھودنے اور انہیں کمزور کرنے میں لگ جائیں، اگر ہم بنی اسرائیل کی طرح شکنی اور فساد میں ملوث ہو جائیں تو پھر کون سی طاقت اس نعمت کو برقرار رکھ سکے گی؟ یاجوج ماجوج کا ظہور کا وقت اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم ہے، لیکن ہمارے اعمال اسے قریب لانے یا ٹالنے میں ضرور کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان عبرت انگیز داستانوں سے سبق لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کریں، اس کے کام پر مضبوطی سے قائم رہیں، فساد اور ظلم کی جو ہوتا ہے نا، فساد اور ظلم کے ہر روپ کے خلاف آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ فساد اور ظلم کے ہر روپ کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہے۔ تکبر کو دل سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنا اثر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکے گی۔ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اس وعدے کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ بیسیکلی آج کا جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ چیزیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے جو بنی اسرائیل اور یاجوج ماجوج کی۔ اصل میں ہم اس کو لانے یا ٹالنے میں ہمارا جو مال ہے وہ کام کریں گے، ادروائز جو اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ اس نے ہونا ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، کیونکہ دنیا یہ بنائی اللہ نے اور اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی جہاں سے آئے جو مرضی آئے، نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے مارے، جس کو چاہے زندہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت جو ہے وہ ایمان پر فرمائے، ہمارے دل میں اپنا پیار، اپنی محبت، اپنا اخلاص رکھے۔ بیسیکلی ہمیں اپنے اللہ کی اخلاص کی ضرورت ہے، اس کی اخلاص میں، اس کی یاد میں ہمیں رہنے والا ہمیں بنائے۔ تو آج کی اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔